السلام علیکم دوستو، ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یار میں سو رہا تھا اور میں مطلب ظاہر سی بات ہے، بندہ سوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے ویسے خواب اپنے جو ہے یاد نہیں رہتے، لیکن ایک مرتبہ اس طرح میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ ہماری جو ہے دروازے پہ کوئی سائل جیسے مانگنے والا ہوتا ہے نا، کوئی بچہ کھڑا ہے اور وہ مانگ رہا ہے مسلسل، اور میں اس کو بار بار کچھ دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی جب میں دروازہ بند کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ اسی طرح دستک دے رہے اور میں کھلتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے تو تمہیں ابھی چیزیں دی تھی، اور پھر وہ اس طرح دروازہ بند کرتا ہوں، پھر یعنی ساری نیند میں ساری جو خواب ہوتی ہے اس میں بہت تک جاتا ہوں۔ تو اسی طرح پھر صبح ہوئی، اور صبح میں آفس کے لیے نکل رہا تھا، تو یہ تقریباً 7:30-8 بج رہے تھے، جو کہ بہت جلدی ہوتی ہے نا، یعنی اب میں آپ لوگ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نا، میں نکلنے تو ایک بچہ کھڑا ہے، اور یہ بچہ ہو بہو خواب والے بچے کی طرح اس کی شکل ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کیا میں نے اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو تم جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، ایسے لوگ تو آپ کے خواب میں آتے رہتے جن کو آپ جانتے ہو۔ نہیں، میں اس بچے کو نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ کہ کیا پہلے کبھی اس بچے سے آپ کا سامنا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیا پتہ وہ آپ کے خواب میں بھی آیا ہو۔ نہیں، میں نے زندگی میں کبھی یہ بچہ دیکھا نہیں تھا، میرے خواب میں آیا، اور صبح میں نے دروازہ کھولا، وہی بچہ کھڑا ہے اور کچھ مانگ رہا ہے، اور میں ڈرا نہیں، بلکہ مجھے لگا جیسے یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے اس کا ضرور کوئی میننگ ہے، یا تو اس بچے کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو پیسے دیے اور بولا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، اور چل پڑا۔ میں کافی ڈر گیا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ میں بس سے جاتا تھا، میں جیسے ہی بس اسٹیشن پہ گیا تو بس آ گئی، اور میں جیسے بس پہ چڑھا اور اپنی سیٹ پہ بیٹھا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بس اگلے اسٹیشن پر جب رکی نا، تو وہی بچہ بس کے اندر آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جب میں اسٹیشن پہ پہنچا بھی نہیں تھا، یہ بچہ وہاں تھا، اسی ہمارے محلے میں یہ بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو پیسے ویسے دیے، کھانے کا پوچھا، پھر میں آیا، گھر کا دروازہ بند کیا، اور میں اتنا دور مطلب دیر سے، یہ جو بس اسٹیشن ہے یہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا، میں تیز واک بھی میری ہوتی تھی، تو میں تیز قدموں سے یہاں پر پہنچا، جبکہ بچہ آہستہ جا رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی تیز جاؤں گا۔ نہیں، میرے پیچھے نہ یہ بچہ تھا، نہ میں نے اس کو بس اسٹیشن پہ دیکھا، لیکن جب میں اگلے اسٹیشن پہ میں نے دیکھا، جب لوگ بس کے اندر آ رہے تھے، تو یہ مجھے کسی اور جگہ پہ جو کہ وہاں سے بہت دور ہے، جہاں ہمارا گھر ہے وہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر وہ جگہ تھا، اور یہ بچہ وہاں بس کے اندر آیا، اور مجھے لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے، لیکن مجھے جیسے جانتا ہو ایسے دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو کسی گاڑی کی مدد سے یہ آگے گیا ہے اور پھر سے یہاں اس بس پہ چڑھا ہے، اور یہ مجھے جانتا ہے کہ ابھی اس سے ملاقات صبح ہوئی تھی، اس نے مجھے پیسے ویسے دیے تھے، اسی وجہ سے میں بس سے اتر گیا۔ ٹھیک ہے، بچہ بسی میں تھا اور بس چلا گیا۔ میں اپنے آفس کی طرف گیا، اور میں اپنے دوستوں سے ملا، سلام ہو گیا، یہ سب کچھ میں بھول گیا، اور ہم آفس میں بھی کافی پیتے تھے، تو میں نے جیسے ہی کافی کے لیے آرڈر دیا کہ یار کافی لے کے آؤ، نیازی ہمارا ایک کوک تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سلو جا رہا تھا، میں نے کہا کیوں یار، اس سے پہلے تو تم 10 منٹ کے اندر اندر کافی لے کے آتے، تو اس نے کہا یار یہ بچہ کچھ مانگ رہا ہے اس کو، تو میں نے دیکھا وہی بچہ تھا، میں ڈر گیا، میں نے ان سے کہا یہ یہاں کیسے؟ تو اس نے مجھے کہا پتہ نہیں صاحب، کیا پتہ آیا ہو، تو میں نے کہا یار یہ تو بس میں گیا ہے، یہ سب نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا پتہ تمہارے اترنے کے بعد یہ تھوڑا آگے جا کے اترا ہے اور تمہارے پیچھے آیا، کیا پتہ یہ تم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے، جو بھی تھا۔ بچے کو سارے آفس والوں نے پیسے دیے، اور میں نیچے اس کو لے آیا روڈ پہ، اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ کیا تمہیں کھانا ہے، میں نے اس کو ناشتہ کرایا، سب کچھ کیا، اور یہ بچہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو دیکھا کہ میرے سامنے یہ بس میں نے خود اس کو بس میں بٹھوایا، اور اس کے گھر کا ایڈریس دے کے میں آفس میں آیا اور بس چل پڑا۔ میری نظروں جب تک میری نظریں کام کر رہی تھی بس جا رہا تھا، اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کسی ٹرن ون میں، بس میں اندر میں جیسے ہی اندر آیا اپنے آفس میں، اور اپنے دوستوں سے یہی پوری کہانی میں نے ان لوگ کو سنائی، تو ان سب نے یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا پتہ یہ بچہ بھی مطلب تیری طرح اترا ہو بس سے، تم نے نہیں دیکھا،
کسی نے کہا کہ کیا پتہ اسٹاپ پر پہلے پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اس کو ڈراپ کیا ہو، اسٹاپ پہ لوگ مدد کر دیں نا۔ خیر جو بھی تھا، میں کافی جو ہے وہ تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ میں گھر آیا شام کو، اور میری امی جو ہے وہ کافی خوش تھی، کیونکہ میری بہنیں آ رہی تھی کراچی سے۔ اس طرح ہم لوگ لاہور میں ہوتے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچھا میری ماں نے مجھے کہا تمہاری بہنیں آ جائے گی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دروازے پہ بیل بجی تو میری بہنیں تھی، میں گیا، میں نے جیسے دروازہ کھولا یہی بچہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا تم تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے بیٹے، تم تو ڈرا ہی رہے ہو اب۔ تو کہتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، تو میں نے اس کو کھانا کھلایا، امی کو بتایا کہ اس کو کھانا کھلائے اور اس سے میری جان چھڑوائے۔ میں تو خواب میں بھی اس کو دیکھا ہے رات کو۔ تو امی حیران ہو گئی اور ڈر گئی، اور مجھ سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، تو میری امی نے مجھے کہا کہ یہ تو جب تم صبح گئی نا آفس، تو یہ میرے ساتھ بہت دیر تک بیٹھا تھا، میں نے اس کو کھانا وانا یعنی ناشتہ کھلایا، اور مجھے کہا کہ میں جو ہوں نا، آپ کا جو بیٹا ہے نا، اس نے رات کو خواب میں مجھے دیکھا تھا۔ اور تو میں نے کہا تمہیں میرے بیٹے نے بتایا؟ تو اس نے جو ہے اس بات میں اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سر ہلایا کہ ہاں۔ اور میں نے کہا چلو بچہ چھوٹا ہے، جھوٹ موٹ بول رہا ہے، تو میں ڈر گیا، کیونکہ بچے کو تو میں نے خواب سنائی نہیں دی تھی۔ تو اب چلو بچہ تو چلا گیا، اس ساری رات میں ڈرتا رہا۔ شکر ہے وہ رات تو صحیح نکلی، کوئی خواب میں نہیں آیا۔ لیکن عجیب بات کہ میں آفس گیا، میں نے آفس میں یہ بات کی کہ اسی بچے نے میری امی کو کہا تھا۔ تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یار کیا پتہ وہ آفس میں بھی تھا اور تم ہمیں یہ قصہ سنا رہے تھی، اس نے سنا ہے۔ میں نے کہا اس قصے کے سے بعد میں، یعنی اس قصے کے بعد میں اس بچے کو جب میں نے بس میں بٹھایا، تب میں نے آپ لوگ کو یہ قصہ سنا ہے کہ اس سے تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ جو بھی تھا خیر، میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ یہ تمہارے سامنے چلا گیا تھا، پھر آپ کی امی کو کیسے اس نے یہ بات کس ٹائم بتائی؟ اور دوسری بات جب تم اسٹیشن پہ پہنچے تو یہ وہاں پھر کیسے پہنچا تھا؟ یہ ساری بات میرے اس دوست نے، اللہ اس کا بھلا کرے، کہ اس نے ہاں واقعی یقین کیا کہ یار جب تمہارے پیچھے پیچھے آیا، چلو تم نے کہا کہ اتنی جلدی یہ کیسے بس اسٹیشن پہ پہنچا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ چلو چلا گیا ہوگا، لیکن یہ تمہاری ماں کے ساتھ کس ٹائم بیٹھا تھا؟ اور میری امی نے کہا کہ تم آفس کے لیے نکلے تو، اور تمہارا مطلب پہنچ چکے ہوگے تم آفس، کہ یہ بچہ 11 سے 12 بجے تک میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو کھانا بھی پہلے ناشتہ کھلایا، پھر کھانا کھلایا۔ تو میں حیران تھا کہ ہاں جب ہمارے ساتھ یہ آفس میں آیا تو اس وقت بھی 11 ساڑھے 10 11 بج رہے تھے۔ تو اس دن کے بعد نہ ہم نے اس بچے کو دیکھا، اور نہ ہمیں کبھی کسی اسٹریٹ بیکر جو گھومتے پھرتے اس میں ہم نے بہت تلاش کی، جب بھی مطلب ایسی اسپیشل نہیں نکلے ان کے لیے تلاش کی، لیکن جب بھی ہم مارکیٹ بازار وغیرہ میں اور میرے دوست جاتے تھے تو ہم اس کو زیادہ تلاش کرتے تھے، کیا پتہ مل جائے۔ اور میری یہ جو ایک قسم کی ایک وہ ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، کہ سسپین ڈالی ہے میرے دماغ میں، یہ ختم ہو جائے، لیکن آج تک ختم نہیں ہوا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ وہ میرے خواب میں آیا، اور اس نے میری سب سے بڑی جو واضح علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میری ماں کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے رات کو مجھے خواب میں دیکھا تھا۔